یہ تھے ذاکر اہل بیت غضنفر عباس جلیل صاحب آف کوٹ ادو، جو مولا حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے خطیب الاثر وکیل ولایت علی جناب علامہ منتظر مہدی صاحب آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بآواز بلند۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل ینظرون الا ان یاتہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر صلوات بآواز بلند۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے جو سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لائے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آپ سلامت رہے، جس میں اللہ آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ جانے وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جن سے خطاب اللہ خود کر رہا ہے۔ کوئی تو کمال ہے نا، آپ لوگوں میں کوئی تو ایک بات ہے، اندر بھی جتنے بیٹھے ہو جتنے سامنے جہاں تک آواز جاری ہے، روایت نہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ خطاب ان سے کر رہا ہے جو کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کسی کے انتظار میں تو ہیں نا، جتنے بھی ہیں عزادار، ماتمی، سادات، مومنین، بھائی آپ انتظار میں ہیں تو شیعہ قوم سے زیادہ خوش قسمت قوم میں سمجھتا ہوں بنی اسرائیل بھی نہیں تھی، اتنے خوش قسمت ہے علی کے شیعہ۔ کیوں؟ پہلا امام وہ ملا ہے جس کا نام لینا عبادت ہے، آخری وہ ہے جس کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی حیدری۔ آپ کا انتظار کرنا ثواب نہیں ہے،
عبادت ہے، علی کا نام لینا شاہ جی ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ تو پھر شیعوں سے زیادہ خوش قسمت کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ جو علی کا ذکر سنے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو کرے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو اس میں بیٹھے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور ہم مجلس میں بیٹھ کے ڈبل عبادت کرتے ہیں۔ علی کا نام سن کے عبادت بھی کر رہے ہیں، ساتھ قائم کا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قائم کا آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہمارے واجب الاحترام یہ نقیب ممبر ہے، ایسے ہی نا نقیب، میں یہی بات سمجھا کے نا تو پھر میں انتظار پہ جملہ کہتا ہوں۔ نقیب کسے کہتے ہیں؟ نقیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نقیب کا کام ہوتا ہے ڈھنڈورا پیٹنا، نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا کہ ابھی اب جھنڈیر صاحب پڑھ رہے ہیں، اب جویا صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کے بعد مرتضیٰ پڑھے گا، مرتضیٰ کے بعد یہ پڑھے گا، یہ پڑھے گا، یہ پڑھے گا۔ اچھا لگے شیعہ سنی بھائی شاہ صاحب سارے مل کے سبحان اللہ کریں گے۔ نقیب کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی طور پر آنے والے کے لیے تیار کرنا۔ اللہ نے کم 1.25 لاکھ نبیوں کو نکارچی بنا کے بھیجا، جاؤ دنیا میں نکارہ بجاؤ، محمد آ رہا ہے، احمد آ رہا ہے، مصطفیٰ آ رہا۔ زیم صاحب آپ غور فرما رہے میرے واجب الاحترام حیداری۔ میں وہ بات کروں گا جو شیعہ سنی ساروں کی سانجھی ہوگی، ایسی نہ جناب، بالکل مجھے جو حکم دیا گیا میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نکارچی ڈھنڈورا ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ لوگوں کو تیار کرو، احمد آنے والا ہے، مصطفیٰ آنے والا ہے، محمد آنے والا ہے، مجتبیٰ، یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، آنے والا۔ اور ساتھ ایک چھوٹا سا نا ہنٹ بھی دے دیا، اگر تم نے محمد کا اعلان نہ کیا تو تم نے نبوت والا کوئی کام ہی۔ ذہن میں آ رہا ہے؟ اگلے جملے پہ پھر پتا چلے گا ولایت علی کہتے کسے ہے۔ آئے آئے جب سارے نبی اعلان کر کر کے چلے گئے، آ گیا دور سرکار محمد مصطفیٰ کا۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا مصطفیٰ کا۔ جب سرکار مصطفیٰ کا دور آیا تو پھر اللہ نے کہا محمد اب تو نکارہ بجا، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ ان سے کہا تھا اگر تم نبیوں نے مصطفیٰ کا اعلان نہ کیا تو نبوت والا کوئی کام نہ کیا۔ اپنے رسول سے کہا تھا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت ہی۔ اب سلامت رہے۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کل قرآن یک زبان غلام نعرہ کل ایمان مل کے آپ سلامت رہے۔ اچھا اب آپ سمجھے شاہ جی، جب آپ نے نعرہ لگایا تو پھر میں بات ہی ساری اسی میں لے کے جانی ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں نے نکارہ بجایا محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ نے نکارہ بجایا علی مرتضیٰ کا۔ جب علی علیہ السلام کا دور آیا نا، آخری دور کے شیعوں سے مخاطب ہو کے میرے مولا علی نے کہا جو بندہ مجھ علی کی ولایت کے ساتھ میرے بیٹے قائم کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا اسے علی کی ولایت بھی فائدہ۔ زور سے بولو، سرکار کے بولو، دشمن بھی سن لے، انبیاء کا ناصر، کعبے کا گوہر، سارا کا شوہر، حسین کا بابا، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، بات بلند کر کے کل ایمان کل قرآن جب زبان بلند نعرہ
اب سلامت رہے۔ ویسے بھائی میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے ایک بات پیش کرتا ہوں، اور جتنے آپ لوگ تشریف فرما ہے آپ سب نے سبحان اللہ کرنی، اور سبحان اللہ میں نے بتایا کہ تسبیح خدا ہے، ماشاءاللہ تسبیح خدا ہے۔ کوئی کہتا بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ بھی تسبیح خدا ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ لکھتا ہے نا، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ بدیاں لکھتا ہے۔ اگر چلو یہ تو فری ہے نا، یہ تو ویلا ہے نا، ان تو کام ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے میرے حساب نہ لئی بیزی ہے تو انہوں لکھن دا کوئی موقع۔ سرکار فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی علی کے فضائل، مصطفیٰ علیہ السلام کے فضائل، قائم کے فضائل، 14 کے فضائل، اللہ کی فضیلتیں سن کے خوش ہو کے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہتا ہے نا، حجاب وحدت سے آواز آتی ہے فرشتوں دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا ہے۔ اب جو علی کے فضائل پہ ہاتھ اٹھائے اسے رزق کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اولاد کی کمی نہیں ہونی چاہیے، صحت کی کمی۔ آپ کو خوش ہو کے آپ سلامت رہے۔ اچھا اب آپ نے غور کرنا ہے، آپ انتظار میں ہیں۔ اگر میں کہیں، میں تو مولا کے فضائل زیادہ پڑھتا ہوں، کوئی ہیں ہی اتنے، کیونکہ سرکار خود فرما کے تھے سرکار دو عالم اگر کائنات عالم کے درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، تو یا علی تیرے فضائل لکھ نہیں سکتے، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے کہ مولوی کو ادھے گھنٹے جو مک جاندے جے ایسے ہی نا۔ تو ہم تو وہی نا، تو آج میں نے پڑھنی شان رسالت تاکہ تمہیں کو پتہ چلے کہ شیعہ شان رسالت پڑھتے کیسے ہیں۔ آج شیعوں سے بھی سنو نا، اور ہم جب فضائل پڑھتے کہتے جی اوہو یہ علی کو 14 کو اللہ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، یہ جی شرک کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد بڑی دور کی بات ہے، جو اس وقت اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہو، اللہ نے تم لوگوں کو اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے اللہ نے تم لوگوں کو، اللہ نے تم لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہو، روایت پڑھا تو میرے ہتھی پہ جانا، اگر قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ کر دینا۔ اللہ قرآن میں کہتا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اللہ کہتا ہے انتظار کرو، میں اللہ ہو کے تمہارے ساتھ انتظار کر رہا۔ ہائے ہائے انتظار تم بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہا ہے، درود اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ایمان والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہر بات ہے پیاری تیری، اے حسین ابن علی ہر بات ہے پیاری تیری، جاری رکھیں گے لہو دے کر عزاداری تیری۔ بروز محشر وہ بشر جنت میں جائے گا سچے دل سے کرتا ہوگا جو عزاداری تیری۔ بے شک یہ مجلسیں ہونی چاہیے، یہ عزاداریاں ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ چلو ایک چیز اور اللہ نے تم سے مانگی ہے۔ جاگم صاحب میرے بھائی سارے بیٹھے رہے، اقبال بورلے سجے کبیڑے آئے نے سارے میرے دوست ہیں نا، بھائی ہیں نا ہمارے، آپ بھی چہرے میرے جانے پہچانے۔ اللہ تم سے کچھ اور بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ نہیں تو لطف نہیں لیا بزرگوں، اور میں روایتہ پڑھنے والا مولوی نہیں جے، قرآن دی آئے سنا نہیں جے۔ اور کائنات کس سے مانگتی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ تم سے مانگ کے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ اللہ کو قرض حسنا؟ پالنے والے ہم تو تیرے سے مانگتے ہیں، تو نے ہم سے ہی مانگ لیا، چل اگر علی والوں سے مانگ ہی لیا ہے، بتا کس شے سے تو مقروض ہوتا ہے؟
جس شے سے اللہ مقروض ہوتا ہے علی والے وہی کریں. اگر نمازوں سے ہوتا ہے علی والے سارا دن نمازیں پڑھیں. روزوں سے ہوتا ہے روزے رکھیں. حج سے ہوتا ہے حج کریں. میں نے سورہ مزمل پڑھی, ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضتم اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اور مجھ اللہ کو قرض حسنا بھی دو. آئے ہے اللہ نماز سے مقروض نہیں ہوتا, اللہ روزے سے مقروض نہیں ہوتا, اللہ حج سے مقروض نہیں ہوتا. جس کا ہاتھ نیچے رہا دکھ ہوگا. میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا وہ نماز روزوں سے مقروض نہیں ہوتا تو مولا کس سے مقروض ہوتا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں من انفق درہمن فی عزا ابا عبد اللہ الحسین کانما اقرض اللہ. کہ جس کسی نے حسین کی عزاداری پہ ایک درہم بھی خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا ہے. اللہ اکبر. لطف نہیں لے آجائے. ہائے ہائے اب سلامت رہے. تو پھر سرکار محمد مصطفیٰ اپنی اہل بیت کی مودت مانگ کے گئے ہیں. الا المودت, مودت کسے کہتے ہیں؟ محبت اور ہوتی ہے, مودت اور ہوتی ہے. محبت دو طرفہ ہوتی ہے, مودت یک طرفہ ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. محبت ایک طرف سے جب ختم ہوئی دوسری طرف سے آٹومیٹک ختم ہو گئی. اس کی مثال میرے والد صاحب نے اتنی دفعہ اتنی دی کہ پورے پاکستان کے واعظین ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہمیں پانی سے محبت ہے. ہائے ہائے, ہمیں پانی سے محبت ہے, مچھلی کو پانی سے مودت ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تڑپ کے کہتی ہے میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی ہوں. ایسی نا بس آپ کی زندگی ہو. محبت کو دیکھتے ہیں. پھر بات آگے بڑھے, دنیاوی مثال دیتے ہیں. اللہ خیر رکھے, اگر کسی بچے کو کسی گلی محلے میں محبت ہو جائے, کہیں محبت ہو جائے بچے کو, دنیاوی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کا عشق اسے مجبور کرتا ہے کہ جہاں تجھے محبت ہے اس کا تذکرہ کر. ایسی نہ جی عشق مجبور کرتا ہے اس کا تذکرہ کر. وڈیا کو ڈردا کہ ڈانگا پھیرن گے. ایسا نہ دنیاوی مثال سمجھا رہا ہوں آپ کو, پھر قرآن کیا سناتا ہوں. بھئی وڈیا کو ڈردا ہے کہ ڈانگا پھیرن گے کٹن گے, لیکن اس کا عشق مجبور کرتا ہے جہاں تجھے محبت ہے تذکرہ کر. اور جو خاندان دے لوگ بیٹھے ہوں نا ایویں گل چھیڑ دے گا, کبھی کہے گا وہ ان کا خاندان بڑا اچھا ہے. ہائے ہائے, آپ نے انشاءاللہ اٹھ کے بھی بولنا اگر سمجھ آئے. کبھی کہے گا خاندان بڑا اچھا ہے, کبھی کہے گا گھر بڑا اچھا ہے, کبھی کہے گا گاڑی بڑی اچھی ہے, کبھی کہے گا محلہ بڑا اچھا ہے. مرتضی مہدی جملہ کہنے لگا قرآن کی روح سے, اللہ بھی بے دل ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا, بہانے بہانے سے تذکرہ کر کے کہتا ہے تو طٰہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے. میں نے شان رسالت پڑھنی ہے. پھر آپ نے غور تو فرمانا نا, بھئی جہاں عشق ہو جائے بندہ اس کے تذکرے کرتا تھکتا ہے. وہ اتھے تو انہوں پیر ہی کو چنگا لگ جائے تو لوگ پیر بدھانا سے مولا بھی کٹانو تیار لے. میں سچی باتیں کرتا ہوں. ایسے ہی نا وہ جنہاں دا پیر ہوئے وہ کہتے جی پیر جا ہے ہی کوئی نہیں, لجپال ہی سرکار نے بس, جبکہ لجپال تو صرف حسین ہے. بس آپ کی زندگی ہو کوئی بات نہیں, جو جسے مانتا مانے. جہاں عشق ہو جائے نا وہاں دل نہیں بھرتا اس کی تعریف کر کے. اللہ نے بے دل ہو کے عشق کیا محمد مصطفیٰ سے, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر, دل نہیں بھرا, کہنا پڑ گیا
مصطفیٰ تیری زلفوں کی قسم. ہائے ہائے. اچھا روایت کا سہارا میں نہیں جلانا اتواری زندگی ہوگی تو ضرور بولنا. کہا بھئی واللیل اذا سجا مصطفیٰ مجھے تیری واللیل والی زلفوں کی قسم. تے ربی الاول دا مہینہ چڑھن لگا جے. اللہ کرے شیعہ بولو سن لین سارے. او بھائی اللہ نے مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. یہ شیعہ مانتے ہیں کہ آئے سے مراد مصطفیٰ کی زلفوں کی قسم. لیکن مسلمان یہ تو بتا قسم کھائی کب ہے؟ آئے ہائے نہیں یاد تو میں یاد دلوا دے. تو عید کا دن تھا. سرکار مصطفیٰ حسن کو دائیں کندھے پہ حسین کو بائیں کندھے پہ لے کے نکلے نا. ایک بڑا کالا سی آگے کہتا ہے کتنی اچھی سواری ہے. مصطفیٰ کہتا ہے چپ کر جا کہ سوار کتنے اچھے ہیں. گل سمجھ آ گئی نا؟ اور تو انہوں سمجھ آئی نا کسی کا نہیں لینا. مل کے روندے رہنا مظلوموں دی یاد اندر یہ تے کام میں بارہ نماز نہ لو. سجدہ نبی دا کیا ہے دس مومن اے حسین پیارا نماز نہ لو. نعرہ حیدری. آپ نے غور فرمایا دائیں کندھے پہ کون تھے؟ حسن. بائیں کندھے پہ امام حسین. لے کے جب مدینے کی گلی میں آئے نا میں آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں. ہائے ہائے جیڑا کوئی بھی نہیں دستا جے وہ میں اوپر دستا جے. زلفوں کی قسم ساروں نے لکھی ہے. دائیں بائیں کندھے پہ حسن اور حسین کو اٹھا کے جب چلے نا بچوں نے دیکھا مدینے میں جتنے بچے گھوم رہے ہیں ان کی سواریوں کی مہاریں بھی ہیں. کہ نانا جان ہماری سواری کیسی ہے جس کی مہاری نہیں. اتنا حسن مولا کا کہنا تھا. مصطفیٰ نے سر سے تاہا والا امامہ اتارا درمیان میں سے مانگ نکال کے آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں آدھی حسین کے ہاتھ میں جب دینا آیت آگی واللیل اذا سجا. مصطفیٰ تو نے زلف حسن اور حسین کے ہاتھوں میں دی. آج سے تیری زلفوں کی قسم ہے. ہائے ہائے مل کے حیدری. دل بھر گیا. روایتہ نہیں پڑھنی ہے قرآن دی آیتہ سنانی ہے تیرا. تاہا یاسین مزمل مدثر تیری زلفوں کی قسم دل نہیں بھرا اس بے دل کا دل نہیں بھرا. سرکار مصطفیٰ بستر پہ سو رہے تھے کہ جبرائیل جا قصیدہ پڑھ وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ. مصطفیٰ تیرے سانسوں کی قسم. نہیں یار غور نہیں فرما رہے. میں قرآن دی آیتہ پہ سناتا جے روایتہ نہیں پہ پڑھتا. تگڑے ہو جاؤ. تاہا یاسین مزمل مدثر زلفوں کی قسم سانسوں کی قسم. اچھا جیسے گلیچ عشق ہو جائے جی انشاءاللہ جی پڑھیں گے بالکل. 29 سفر کو سانگلہ ہل میں وہ بھٹی صاحب ہے نا اجاز صاحب ہاں ان کی کوٹھی پہ پروگرام ہے. تو وہ مجھے فیاض صاحب نے اور ہمارے قبلہ و کعبہ کے بیٹے نے لکھوایا ہوا. انشاءاللہ جناب حاضری ہوگی وہاں آپ کے پاس آئیں گے نوکری کریں گے جو وہ حکم کریں گے وہ پڑھ دیں گے. آج انہوں نے شان رسالت کا تو آج پھر وہی سنتے جاؤ. ایسی نا جس گلی میں محبت ہو جائے وہ گلی چنگی لگ دی بھائی جان. دنیا داری ذہن چ رکھو تو تمہیں میں قرآن دی آیتہ سنانی ہے. ہائے ہائے جڑی گلی چ محبت ہو جائے اور نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دینا. وہاں پہ آپ ربی الاول کا چاند نکلنے دو بغیر پرمیشن تے اتلا سپیکر کھلنا جے تے مولوی صاحب نے آکھنا جاؤں گی بن کے جوگن سرکار کی. او گلی کی لین جا نہیں. کہا جہاں عشق ہو وہ گلی بھی اچھی لگتی ہے. مدینے دا نانا آوے نات مکمل نہیں ہوندی. ایسی نا جہاں عشق ہو جائے وہ گلی بھی اچھی لگتی ہے. جہاں عشق ہو جائے وہ شہر بھی اچھا لگتا ہے. تو پھر مرتضی جملہ کہے وہ بے دل ہو کے
मुस्तफा से इश्क कर बैठा, कुरान में कसम खा के कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए नहीं कि मेरा घर है, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद कसम इसलिए है मोहम्मद तू जो रहता है। हाय हाय, जिस शहर में मोहम्मद रहे, अल्लाह कहता है शहर की कसम। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद यजीदियत, यजीदियत, मुर्दाबाद अहल-बैत दुश्मनात लानत पर मोहम्मद व आल मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें नकीब मिंबर मैंने कोई रिवायत तो नहीं सुनाई, हाँ ये मैं तुहानू पहले दस दवा, ये मैं बलद तर्जमा इस हस्ते कीता जे कि अहले सुन्नत ने कुरान बलद तो मुराद शहर मक्का लिखिया जे। अगर मुर्तज़ादा अकीदा पूछ दो तो अल्लाह कभी भी उस शहर की कसम खा ही नहीं सकता जिसमें तौहीद के दुश्मन रहते हो, जहाँ काफिर रहते हो, जहाँ गुनाह होते हो। अल्लाह उन शहरों की कसम खा नहीं सकता। पहले जो पढ़ा वो अहले सुन्नत अकीदा था, अब मैं अहले तशय्यो का अकीदा पढ़ने लगा। अल्लाह कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कहता मुझे बलद की कसम है। वारे से कुरान से पूछा गया ये बलद क्या है, मेरे इमाम कहते हैं बलद ही अबू तालिब का घर है। हाय हाय, अल्लाह कहता अबू तालिब तेरे घर की कसम, इसलिए मेरा मोहम्मद जो आया है। वैसे सुबहान अल्लाह तो कर देनी चाहिए ना। लोग तो सीमेंट की बोरी तो सुबहान अल्लाह कराते जे, मैं तो सरकार अबू तालिब से पे कमाता जे। ऐसे ना जरा देखो, मैंने रिवाज मैंने अहले तशय्यो अकीदा भी बताया, अहले सुन्नत भी। वो कहते शहर मक्का की कसम, वो कसम भी इस हस्ते के मुस्तफ़ा जो रहते हैं। तो सरकार मुस्तफ़ा किसके यहाँ आए, रहते कहाँ थे? अबू तालिब ने पाला। अल्लाह ने अबू तालिब की गोद को अपनी गोद कह के कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, मेरा हबीब हमने तुझे बेसर पाया। बेसर से मुराद जिसके सर पे कोई साया ना हो। हमने तुझे अपनी पनाह में ले लिया। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। अलम यजिद का यतीमन फाआवा, अपनी आगोश में अपनी पनाह में ले लिया। पाला अबू तालिब ने, अल्लाह कहता मैंने अपनी गोद में ले लिया। पता चला अबू तालिब की गोद ही तौहीद की आगोश है। खुश होना चाहिए सरकार अबू तालिब के फजाइलों पे, खुश होना चाहिए। बिल्कुल आप सलाम हुण गिनते जाओ, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, जुल्फों की कसम, सांसों की कसम, ते मोहल्ले की कसम। हाय हाय, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की। एक और भी बड़ी प्यारी गल है, इसे मैंने दुनियादारी से रकम शायद इसलिए जोड़ा है ताकि लोगों को समझाने में आसानी होती है। और जिस गली च इश्क हो जाए ना, उस गली का जानवर भी चंगा लगता है ना। और मैं बड़े बड़े वेखे जे बकराई ते बकरे लैके गलियां के कोने से खलोते हुए थे। और जिस गली में इश्क हो जाए उसका जानवर भी अच्छा लगता है। मुसलमानों की कोई नात दिखाओ जिदे च हलीमा दी डाची दा तस्करा ना होवे। जेड़ी नात है वानी हलीमा दाई, ऐसी ना हलीमा दी डाची दा तस्करा होया, यानी जिस गली में मोहब्बत हो जाए उस गली का जानवर भी अच्छा लगता है। अब जो किसी का हाथ नीचे रहा तो फिर मुर्तजा को दुख होगा। जिस गली में इश्क हो जाए उसका जानवर भी अच्छा लगता है। मुसलमानों की नात हलीमा की डाची के बगैर मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने कुरान में हलीमा की डाची की कसम नहीं खाई, अली के घोड़ों के सुमो
قسمیں کھا کے کہتا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا۔ دم دم ہر دم ہر دم اللہ ایمان نارا حیدری۔ کیا ہے تو کوئی غور فرما رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھو حقائق کے تصور کا تماشا، دنیا ہے حقائق کے تصور کا تماشا، معاشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہو، دوزخ تو ہے من گنٹوں کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ بے شک بھائی جان میں تانوں لے کے من کن تو تیار ہے آج انج بندے گھیر کے لے آ رہے ہیں قرآن دی آیتاں سنا سنا کے کہ بندے نو میں بھجن دا موقع بھی گن دے آؤ کبھی وہ بھجن والے تھے کتے آندے نے ہائے 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 اوے علی کے ماننے والے سلامتی کے لیے بلندر مولا آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، مولا سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، واجاگم سمیت سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ آ گئے ہیں، آپ کا آنا ہی میرے لیے باعث افتخار ہے، اور مجلس میں بیٹھ کے سبحان اللہ ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، زلفوں کی قسم، سانسوں کی قسم، محلے کی قسم، جانور کی قسم، کبھی سرکار کا نام نہیں لیا۔ القابات سرکار دو عالم سردیوں کی راتوں میں ایک قرآن دی آیت دی تشریح سنو تو پھر آسان ہو گیا جے۔ سردی دی رات جب بندہ ٹھنڈا پانی جسم دے پائے تو کی ہوندہ ہے جے؟ پہندی کی نہیں پہندی؟ چلو جنہیں کی انہوں تو بتانا پہندی ہے، تو جنہیں کدھی ٹھنڈے جو اٹھنے دی زحمت ہی نہ کیتی ہوئے انہوں کی بتا ہوئے۔ آئے آئے ایجے پاؤں نہ تو پورا جسم ہی کمڑی ہو جاتا ہے، کم جاتا ہے ایسے کم جسے۔ سرکار دو عالم سردیوں کی راتوں میں جلدی کرنے لگا ہوں، نتیجہ اتنا پیارا کہ سب دعا دیں گے۔ سرکار نے ٹھنڈا پانی، انہیں وضو کی ضرورت نہیں، اشیاء عقیدہ پہلے سن لو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مظہر ہے۔ آئے ہے انہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وضو کیا اس لیے تاکہ امت کو پتا چلے کرنا کیسے ہے۔ ایسے نا سرکار نے ٹھنڈا پانی ڈالا جسم اطہر میں، کمڑی آئی نا، اللہ نے فوراً آیت بھیج دے گا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طیب و طاہر میں نے تجھ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تو مشقتیں اٹھائے، رہنے دے، تو طیب بھی ہے تو طاہر بھی ہے۔ شیعہ عقیدہ سنو قرآن سے، شیعوں کے عقیدے کے مطابق محمد مصطفیٰ طیب بھی ہے طاہر بھی ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے جو کہے جبرائیل نے آپریشن بھی کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ او یار میں تو انہوں مثال دے دینا، اتنی پیاری مثال کہ اگر آپ نے پہلے سنی ہو تو پھر کہیں کہ ہاں جی پھر ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ہے علم، علم ادھی نسبت تین پاسے دیو، لوگوں کا علم، انبیاء کا علم، اللہ کا علم، کیا معنی ایک ہوں گے؟ سب کے علیحدہ علیحدہ، انسانوں کا علم اور ہے، انبیاء کا علم اور ہے، اللہ کا علم۔ لو جی جیڑا ہون بھی کہندا ہے نا، کوئی اگر اہل سنت سن رہا ہے ٹھنڈے دماغ نہ سنے، پھر مرتضیٰ سے پوچھے آگے کہ شیعہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے۔ مثلا علم الانسان، انسان کا علم، اس کی تعریف ہے ہوا تصور الشیء فی الذہن، کسی چیز کا تصور اس کے ذہن میں آنا، یہ اس کا علم ہے۔ جب انسان پیدا ہوا لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا وہ کچھ نہیں جانتا تھا، تھوڑا سا بڑا ہوا، جب سمجھنے کے قابل ہوا ماں کا دودھ چھڑوا دیا گیا کہ اب اسے پتا ہے کہ میں کہاں سے پی رہا ہوں، قرآن کہتا ہے مدت پوری ہو گئی چھڑوا دو۔ اب اسے سکھایا کیسے؟ ایک مولوی صاحب نے کتاب لی، اس کے ایک طرف انار ہے
ایک طرف الف ہے، اب اسے سکھا کیسے رہا؟ الف انا، یعنی اس نے کہا الف سے یہ بنتا ہے، تصویر نہ ہوتی اسے علم ہی نہ ہوتا۔ یار چٹکی مثال دے رہے ہیں، اور بے سے بکری، بے سے انجی انجی پڑھ دیو نا، یعنی کسی چیز کو دکھا کے علم حاصل کرنا، یہ انسان کا علم ہے، یہ کسبی بھی ہے اور عارضی بھی ہے۔ محنت کر کے تسا لیا، کسی کو لیا، جب بوڑھے ہو گئے بھول گئے۔ ایسی ہے انبیاء کا علم، خدا دی قسم ہے مشکل کرنا جے میں لکھنؤ چ کردا جے تے میں تانوں لکھنؤ سمجھ کے کھلوتا جے، تے جنی گرمی لندن دے مولوی نوں لگدی کسی نوں بھی نہیں لگدی۔ ہائے ہائے میرا تے ساہ ہی بند ہوندا گرمی تے، لیکن میں پڑھدا پھردا جے۔ علم الانبیاء ہوا حقیقت موجودۃ فی الذات، انبیاء کا علم وہ حقیقت ہے جو ان کی ذات میں ہوتی ہے، نہ وہ کسبی ہے نہ وہ عارضی ہے۔ جب سے نبی ہے تب سے علم ہے، جب تک نبی ہے علم ساتھ ہے، کبھی علم جدا۔ چلو جی اس کی مثال دیتا ہوں، انبیاء علم ذات میں لاتے ہیں۔ مچھلی کا بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پانی میں۔ اے تو آڑے جاؤ نا کمال پور، رستے سارے فارم ہی نے نا، تو میں کہا چلو آج انہوں نے وہی مثال دے دی۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی نا تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تیرنا وہ اپنی ذات میں لے کے آیا ہے، اسے کسی معلم نے تیرنا نہیں سکھایا، اس کی فطرت میں اس کی ذات میں تیرنا ہے۔ انڈے سے نکلتا ہے، تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ مادری ہے نا، مادری کہہ لے یا ذاتی کہہ لے، آئے ہے ذات میں جو علم لائے۔ مرتضی پیغام دینے لگا ہے، کرتل نہ آنا تو آڑے علاقے دا، پورے علاقے کو سانگلے گردنوا کو کمال پور کو پیغام دینے لگا ہے، اور جو جانور علم ذات میں لائے اسے معلم کی ضرورت نہیں، تو زمین و آسمان سے پہلے نبی ہو اسے معلم کی ضرورت کیسے ہوگی؟ پھر اسے جبریل نے کیسے پڑھایا؟ حیدری یار آپ غور نہیں فرما رہے، اسے معلم کی ضرورت نہیں، وہ انڈے سے نکلتے اللہ یا رسول اللہ۔ آپ سلامت رہے۔ اچھا وہ انڈے جو نکلے میں نے میرے کو لے 10-15 منٹ 15 منٹ ہے لے انڈے سے نکلا نا، اس نے تیرنا شروع کر دیا۔ اے اور سوال یہ میرا، اے مچھلی کا بچہ بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے تیرنا بھولتا ہے؟ کیوں؟ علم ذات میں لایا ہے۔ نہیں جڑا ہون نہیں بولیا دکھ جے اس بندے دے، جو جانور علم ذات میں لائے بوڑھا ہو کے اسے ہزیان نہیں ہوتا۔ اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کنتو نبی وآدم بین الماء وطی، ابھی آدم نہیں بنا تھا میں محمد نبی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، ٹھیک ہو گیا؟ نہ معلم کی ضرورت نہ ہزیان ہو سکتا ہے۔ آئے ہے علم ذات میں لائے، ٹھنڈا پانی برداشت نہیں، تو طیب ہے تو طاہر ہے رہنے دے، ایسی نا وضو دے بعد بندہ کی کم کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ سرکار دو عالم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، پاؤں سوج جاتے۔ اللہ نے سورہ مزمل بھیج کے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، میرا حبیب رات کو زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا کر، تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، میری عبادت کو کم کیا کر۔ جیڑا ہن بھی نہ بولیا ولایت علی دے نو یا علی مدد جے،
میں تو انہوں اینی آیتاں سناتی ہیں تے حلے بھی ولایت علی سمجھ نہیں آندی تے انشاءاللہ دلان تے موڑ ہی لگے گی. ٹھنڈا پانی برداشت نہیں, زیادہ دیر کھڑا ہونا برداشت, تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں. کبھی نام سے یاد نہیں کیا, طٰہٰ, یاسین, مزمل, مزدثر, زلفوں کی قسم, سانسوں کی قسم, محلے کی قسم, تیرے جانور کی قسم. اللہ جانے جو اتنی محبت کرتا تھا, ایک دن ایسا بھی آیا اس اللہ نے اپنے لہجے کو بدلا. آج طٰہٰ یاسین نہیں, آج رسول والا عہدہ یاد دلا کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا. اگر نہ پہنچایا میری رسالت والا کوئی کام. آپ نے غور فرمایا, زبان کر کے گھم پہ زبانیں بدل گئی, زبان کر کے گھم پہ زبانیں بدل گئی, بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی. دیندار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نذیر, اسلام تو وہی ہے, دکانیں بدل گئی. یہ دکانداراں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا جے. تہاڈا کام ہے گل کرنا تے میرا کام ہے قرآن دی آیت پڑھنا. لو جی قرآن دی آیت جے, اللہ جن کا تذکرہ آپ نے شعر میں ربائی میں کیا نا, اللہ آیت میں تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہائے ہائے, ایمان والو ایمان لے آؤ. اللہ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے, پھر کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. پالنے والے ان کے ایمان کو زنگ لگ گیا, ارلی لگ گئی, کیا ہو گیا؟ ایمان والا کہہ کے کہتا ہے ایمان لے آؤ. یہ آیت کن کے بارے میں آئی؟ میرے چھڑے ایمان کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں آئی جنہوں نے غدیر پہ بخن کہا, گھر جا کے مکر گئے ہیں. علی 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 حیدری. بندوں کا بنایا تو بدنام ہوتا ہے, گھر گھر کی صدا کر کے پا جاتے ہیں صدقہ. امام وہ ہے جس پہ صدقہ. آپ سلامت رہے. آپ نے غور فرمایا. اچھا اب آپ کو ساری باتیں میں نے بتا کے کیا کیا, کبھی اپنے رسول کا نام نہیں لیا, لیکن آج عہدہ یاد دلا کے کہا میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ. تو بتاؤ تو صحیح, غدیر پہ محمد مصطفیٰ نے کیا بتایا کہ مجھ پہ کیا نازل ہوا ہے؟ آئے ہے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پتہ چلا 1,24,000 انبیاء کی نبوت اور رسالت ایک طرف ہے, اعلان ولایت علی ایک طرف ہے. تو اب بھی اہمیت ولایت علی سمجھ نہیں آئی, اور جسے اب نہیں سمجھ آتی اسے کب سمجھ آئے گی؟ آئے ہائے, اے قبر جا کے مولوی دے متھے نہیں لگنا, قبر میں جا کے میرے مولا سے سامنا سامنا ہونا. جس نے سامنے آنا ہو تیاری بھی اسی کی کرنی چاہیے. ویسے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے ان بندوں پہ جو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اعلان کیا تھا لیکن کسی نے کہا میں نے نہیں سنا. میں روایت پڑھنے والا بندہ ہی نہیں. تمہیں پتہ ہے نا, جس بندے کو مولا علی گواہی منگی سی کہ بتا تو نے غدیر پہ سنا, وہ کہتا جی مجھے یاد نہیں رہا. کہا اس چہرے سے کہہ رہا یاد نہیں رہا. علی فرماتے جا تیرے چہرے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. ہوئے 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 ہوئے, پتہ نہ نو برس ہو گئی سی.
ना लैन दी लोड़ ही नहीं। तो जिसने जब जहाँ जिस वक्त भी इनकार विलायत अली किया वो शांति हो गया। और सरकार अली अलैहिस्सलाम, बस खत्म करने लगा हूं जनाब, बिल्कुल जल्दी से। इस इंतजार में बैठे हो। आयत पढ़ी सी हल यंजुरूना इल्ला, क्योंकि मुझे याद आया ज़रा भाई को देख के इन्होंने कहा था शान रिसालत पढ़नी है। मैं कहा चलो तुम शान रिसालत सुनावा। हल यंजुरूना, अल्लाह तुमसे खिताब करके कह रहा है, क्या इस इंतजार में बैठे हो? यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमा, अल्लाह कहता है इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। और मैं रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह बकरा दी आयत जे, क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए? तो शियों का जो अकीदा था है रहेगा, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। हमारे से कुरान से पूछा गया ये किसकी बात हो रही है? मेरे इमाम के जताती तावील हाज़िल आयत इज़ा यज़हरन कायम अलैहिस्सलाम का अल्लाह मंजर कसी कर रहा है कायम के आने की, कि कायम बादलों पर बैठ के आ रहे हैं। आखिरी जुमला, सारे मिल के बताओ सरकार कायम आएंगे कहाँ? आखिरी जुमला कहाँ पे? काबे की। किसी ने सवाल किया था मेरे पांचवें मौला से, जाफर जोफी ने कहा मौला वो सरकार कायम आपके बेटे काबे की छत पे क्यों आएंगे? अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात है, कहीं आ जाते। मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं जाफर जोफी इसलिए काबे की छत पे आएंगे कि 13 रजब वाले दिन काबे के सेंटर में जो विलायत का बीज बोया गया वो कायम की शक्ल में मुकम्मल हो जाएगा। आए है पहली इमामत काबे से मिली है, आखिरी काबे पर आएगी। आए है सरकार कायम काबे को मिंबर बना के, गौर नहीं फरमाया, है काबे को मिंबर बना के पहला जुमला कहेंगे। आप राजी रहना, जिंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। 29 को पढ़ेंगे आपके पास यही जो करीब में इजाज साहब के घर पे जो हो रहा प्रोग्राम। किसी मौलवी दे प्यू दी जुर्रत ही नहीं कि जो रिवायत मैं पढ़ने लगाऊं उसकी रद्द पेश करे, शिया होवे भावे मुकस्सर होवे जेड़ा भी होवे, जो रिवायत मैं पढ़ने लगाऊं सबके पास है। सरकार कायम काबे की छत में आके पहला जुमला कहेंगे क्या? कायम बिला तशबीह अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो, यही अल्लाह का हाथ है। आओ अल्लाह की बैत करो, ये किसका हाथ है? हाथ तो मेरे मौला कायम का है। बैत किसकी हो रही है? अल्लाह की। किसी मौलवी के पेट में मरोड़ नहीं उठ रहा कि हाथ कायम का है, बैत अल्लाह की है। यही तो मैं समझाता हूं रिज़्क़ अल्लाह का है, हाथ इमाम का होगा। बस आबाद रहे, शाद रहे, जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाए वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती। वो हमारे फजाइल सुनने नहीं आती, बस अपने भाई हुसैन को रोने के लिए आती है। मैं आज इसी आलिया की गुर्बत का एक जुमला पढ़ने लगा हूं। एक आवाज बुलंद हुई, बीबियों को रोक दो अभी बाजार सजे नहीं। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन बख्तियार साहब कहते हैं बाजार सजते रहे, अली की बेटियां खड़ी रही है। और ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी से मक्तल की एक जुमला कहने लगा हूँ। करबला से लेके शाम के सदर दरवाजे तक मेरा मौला सज्जाद खून नहीं रोया। कब खून रोया मुझसे सवाल करो? जब 72 घंटे अली की बेटियां शाम के दरवाजे पे खड़ी रही है। 72 घंटे के बाद शाम का सदर दरवाजा खुला, एक कासिद खत लेके मेरे मौला सज्जाद के करीब आया ना। अब जो रोना चाहते हैं, कड़ियों वाले हाथों पे मेरे मौला सज्जाद जब खत रखा ना,
तारीख कहती है बंधे हाथों से खत देखा, तहरीर पे नजर पड़ी, जो शिया उसकी हाय निकलनी चाहिए। जैसे ही तहरीर पे नजर पड़ी मेरे मौला सज्जाद का जिगर फटा है। हाय हाय खून का कतरा जारी हुआ, फिर 35 साल खून नहीं रुका। 57 साल की जिंदगी है मेरे मौला सज्जाद की, 35 साल मेरा मौला सज्जाद खून रोता रहा। जब दोनों आंखों से खून जारी हुआ ना, बीबी ज़ैनब ने पूछा सज्जाद ऐसा क्या लिखा कि तेरा जिगर ही फट गया, शिया है तो हाय जरूर कर देना। उस वक्त रो के सैयद सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा यजीद ने लिखा है ज़ैनब पैदल चल के, हाय हाय पैदल चल के शाम के बाजार में आए। इतना सुनना था, अली की बेटी रो के कहती है सज्जाद मैं तो कभी बाबे अली के सामने भी नहीं चली। सज्जाद कोई और दरवाजा नहीं है? का फूफी अम्मा दीन नहीं बचता। हाय हाय, और जिसने इस जुमले पे हाय की मौला अजर अता फरमाए। का फूफी अम्मा दीन नहीं बचता, या अली कहकर अली की बेटियां शाम के बाजार में दाखिल हुई। अल्लाह करे कोई एक बंदा हाय करे, इमाम ज़माना सलाम करके कहते सलाम हो मेरा उन मखदूरात इस्मत पे कि शाम के बाजार में बार बार जिनके चेहरों की रंगत बदलती रही है। कि बंदा कहता मौला कैसा सलाम है, का तूने इंसाफ नहीं किया। बीबियों के हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे, काफिला शाम के बाजार में आया, जो छतों पे औरतें बैठी थी ना उन्होंने पत्थरों की बारिश की है। कोई पत्थर आलिया शाम वाली को लगता है, कोई लाहौर वाली आकाज़ादी को लगता है, चेहरे की रंगत बदल रही है। अजरुकुम अल्लाह। बस अदादारो आखिरी जुमला, शाम के बाजार में सबसे पहले वो नेजा दाखिल किया गया जिसकी नोक पे हुसैन का सर था। हाय हाय, मौला ऐसा क्यों किया गया? कहा ताकि मेरा बाबा कटे गले से कुरान पढ़े, लोग हुसैन के सर को देखे, आलिया का पर्दा सलामत रहे। आज सुबहान अल्लाह तुम्हारी मौला हाय कबूल करे, मौला इन आवाज़ों पे रहम फरमा दे। बस आज़ादारो दूसरा, शाम के बाजार में वो घोड़ा दाखिल हुआ है जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। थोड़ी हाय की है तुमने। किसी ने मेरे मौला बाकिर से पूछा था मौला सारे सर तो नोके नेजा पे, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में क्यों, क्या सवार नहीं होता? मेरा मौला बाकिर मातम करके कहते हैं इतनी दफा सवार कराया फिर गोश्त में जगह नहीं रही है। का जब भी सवार कराते ना ज़ैनब के सर पे नजर पड़ती, अब्बास नोके नेजा से मुंह के बल जमीन पे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला हाय कर देना। अज़ादारो शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा भी आया, तारीख कहती है साहिब किताब लिखता है कि मौला अब्बास के सर ने ना घोड़े की गर्दन से परवाज की है। अब्बास मौला का सर कभी शाम की इस दीवार से टकराता है, कभी शाम की इस दीवार से। कटे गले से हुसैन ने कहा अब्बास जलाल में क्यों आ गया, और रो के आंसू बहा के कहा हुसैन कुरान पढ़ना छोड़, जरा शाम के बाजार में दे। अब जो देखा क्या मंजर, अली की बेटियां कोनियों के बल शाम के बाजार में ऐसे चल रही जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आया। शाम की औरतें पत्थर मार के कहती है जिसने अली से बदला लेना, आज अली की बेटियां आई।